خلیل بھائی کچھ بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہماری مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے، خیر سلامتی کا نزول فرمائے. معدے میں گیس اور جلن کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، تو اس کا زیادہ تر تعلق جو ہوتا ہے انسان کی غذا سے ہوتا ہے. تو آپ غور کر لیجئے کہ اپنے کھانے پینے پر بعض اوقات کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں اور اچھا خاصا پانی پی لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ بھی پی لیتے ہیں نا، یا چائے پی لیتے ہیں. سبھی کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ایک اچھا بعض کہتے ہیں ہم تو بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں. وہ ایک تھا وہ بندہ تھا، ان کو کہا بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، تو کہا ہم بسم اللہ پڑھ کے پی لیتے ہیں. اس پر بھی کچھ رائے عطا فرمائیں. نہیں، وہ تو پینا تو ظاہر بات ہے جائز ہی ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو اسی نظریے سے دیکھیں گے کہ بزرگوں نے کیا فرمایا، مدینہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. مرحبا. تو بسم اللہ تو خیر جو بھی جائز کام ہے برکت کے لیے پڑھنی ہی چاہیے. ماشاءاللہ. تو مگر جن بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے پرہیز بھی کرنا، کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، نہ پیا جائے، تو اس کی احتیاطیں بتائی ہیں. تو یہ بھی ہے. اور اسی طرح سے گیس بنانے والی چیزیں جیسے گوبھی ہے، بینگن ہے، آلو ہے، اروی ہے، چنے کی دال، ماش کی دال، جو اسی طرح کلیجی پائے وغیرہ. تو یہ عام روٹین میں تو بندہ کبھی کبھار کھا لیتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو کہ اب بیمار ہے، گیس کا اس کو پرابلم ہے، معدے کا مسئلہ ہے، اب وہ یہ چیزیں کھا رہا ہے تو اب اس کو گویا کہ اب نقصان زیادہ ہوگا. تو عام روٹین میں بندہ کبھی کبھار کھاتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اب یہ بعدی چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ گیس وغیرہ سے فائدہ رہے گا. اور کھانا کھا کے فوری سوئے نہ، یہ بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے کم کھایا جائے اور اچھی طرح سے چبا کر کھایا جائے، اور پانی وغیرہ بھی اچھی مقدار میں پیا جائے. دن بھر میں جو پینا ہے 12-15 گلاس، تو انشاءاللہ عز و جل معدے کا نظام جو ہے وہ اچھا رہے گا. سبزی فروٹ کو زیادہ جیسے ترجیح دی جائے، سبزی ہے، فروٹ ہے، اور گوشت وغیرہ، خاص طور سے بڑا گوشت جو ہے وہ بادی ہوتا ہے، تو وہ گیسز وغیرہ پیدا کرتا ہے. سردی میں تو پیاس لگتی نہیں خلیل بھائی، تو کیا پانی کا کیا کریں؟ آپ تو 12-14 گلاس پینے کا کہہ رہے ہیں، ادھر لوگ جو ہے 3-4 گلاس پیتے ہوں پانی کا، یا 5-6 گلاس پی لیتے ہوں، تو بھی بڑی بات ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اس میں گرمیوں میں تو عام طور سے جیسے پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے، نمکیات نکل رہے ہوتے ہیں، تو بندہ پھر پانی کی پیاس بھی لگتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، میرے آقا شیخ قدری قدم سنت بھی ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ گردوں کے لیے پانی بہت ضروری ہے. تو گردوں کو پانی جو ہے یہ سمجھے گردوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی صفائی کے لیے. اور فاسد مادے جسم سے نکلتے ہیں پانی زیادہ پینے سے، یعنی پانی ایک مقدار میں جتنا پینا چاہیے. تو پیاس لگے یا نہ لگے، پانی جو ہے وہ یوں کہہ لیں اپنی عادت بنا لیں کہ ہر 1 گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پی لیا جائے. صحیح. اور انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اس پر بھی دے دیں کہ رہنمائی دے دیں کہ پانی پیتے ہیں تو وہ روم ٹمپریچر پر پانی پیا جائے. جیسے سردیوں کا موسم ہے تو روم ٹمپریچر پر بھی پانی ہوتا ہے، لیکن اب بھی جو ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ہاں جی، اس میں یہی آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ جیسے موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، جی، تو اس میں یہی ایسا ہے کہ ہمیں ملتا ہی رہتا ہے سیکھنے کو کہ اب جب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ہم خود بھی جو ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں. مثال لباس کا خیال کریں، کھانے پینے کا خیال کریں. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی، تو بعض لوگ تو شوقین ہوتے ہیں، وہ تو آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں اور کولڈ ڈرنکیں پی رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ موسم ذرا ٹھنڈا ہے، ذرا اس میں انجوائے کریں. صحیح. تو ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ بعضوں کی جیسے یوں کہہ لیں کہ وہ قوت مدافعت ذرا مضبوط ہوتی ہے، ان کو اتنا محسوس بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک چیز جب جسم میں جاتی ہے اور جو ایسی ہے کہ جو نہیں جانی چاہیے، وہ اپنے کچھ نہ کچھ اثرات تو چھوڑے گی. لیکن بعضوں کی قوت مدافعت اتنی مضبوط نہیں ہوتی. جیسے بچوں کا آپ نے ذکر کیا، تو بچے جو ہے وہ بھی بعض اوقات آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بچانا چاہیے. بعض کا ہوتا ہے نا، بندہ سوچ رہا ہے یار آپ نے کون سا جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی کھلا رہا ہے. یوں بھی بعض کا ہوتا ہے، تو کوئی کھلا رہا ہے تو اس پر بھی کھا رہے ہیں. بہرحال وہ ہے، کوئی بھی کھلا رہا ہے، کھانا تو بندے نہیں ہے. کوئی بھی کھلا رہا ہے، جی کوئی بھی کھلا رہا ہے، پیٹ تو اپنا ہے. پیٹ تو اپنا ہے. واہ جی واہ. دوائی کے پیسے اس نے نہیں دینے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی صحیح بات کہی آپ نے. تو دیکھ بھال کی چیزیں استعمال کریں. بعض کا تو ہوتا ہے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے. میں یہاں ایک
سنجیدہ بات، بڑی سنجیدہ بات ہے، بچے ٹھیک نہیں ہو رہے. جب ماں باپ نے آئس کریم کھانی ہے تو بچے کو کافی کی فرمائش تو نہیں کریں گے نا، وہ بھی جو دیکھ رہے ہیں وہی مانگیں گے. ماں باپ ٹھنڈے پانی پینے ہیں تو بچے بھی پھر وہی فریج میں سے نکال کے پیئیں گے. فریج تو کوئی لاک تو ہے نہیں کہ جو بچوں سے کھلے ہی نہیں. تو اس پہ تھوڑا اپنا بھی روٹین بھی جو ہے وہ کیا کریں، اس کو چینج کریں، ورنہ پھر ہوتی ہے شکایت طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ غور کیجیے کہ اس طبیعت کو خراب کرنے میں ہمارا اپنا کتنا عمل دخل ہے، اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اس میں یہ ہے کہ موسم کے حساب سے جیسے بعضوں کا گلا خراب ہے تو بعض ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کریں، جیسے آلو ہے، چاول بھی سرد ہوتے ہیں، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے. تو جو ایسے ہیں جن کو نزلہ زکام کھانسی بلغم وغیرہ کی کیفیت فوری ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ احتیاطیں کریں. یعنی کہ ترش پھل ہوتے ہیں جیسے جو کھٹے پھل، کھٹا سیب ہے، یا اسی طرح اور چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھٹی چیزیں ہیں، اچار وغیرہ ہے. کھٹے کینو بھی ہوتا ہے نا، کینو بھی بعض کا وہ ہوتا ہے، اتنا کھٹا کینو ہوتا ہے، توبہ، اللہ معاف کرے خلیل بھائی. تو بہرحال یہ بھی چیزیں غور کرنی چاہیے. تلی ہوئی چیزیں ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر ایسی چیزیں کہ جو جیسے کولڈ ڈرنک ہے، آئس کریم کا بھی ذکر ہوا، اس طرح کی چیزیں ان سے احتیاط کی جائے. اسی طرح سے ہیلمٹ کا استعمال کیا جائے جو بائک چلاتے ہیں اسلام بھائی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ خود تو ہیلمٹ پہنے ہوئے لیکن جو چھوٹا سا بچہ ہے ننھا سا، اس کو آگے بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور ساری جو ہوا کا پریشر ہوتا ہے وہ بیچارے اس پر آ رہا ہوتا ہے. اب وہ پھر ظاہر بات ہے بیمار بھی ہوتا ہے. تو ایسوں کو بھی احتیاط کریں، اگر ایسا ہے تو اس کو پیچھے بٹھا لیا جائے. اپنے تو خلیل بھائی دیکھتے ہیں نا کہ اس طرح ٹھنڈ کا موسم ہے، بچے کو آگے بٹھایا ہوتا ہے. میں تو دعا ہی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اس بچے کو صحت سلامتی عطا فرمائے، بیمار نہ ہو جائے گی. جی لیکن ماں باپ کو بھی فکر کرنا چاہیے. دعائیں تو چلے کسی نے دیکھ کے دعا کر دی، ہر کوئی دعا کرتا ہو، یہ بھی ضروری بات نہیں ہے بھارت. تو احتیاط کرنی چاہیے. اس میں ایسا ہے کہ تھوڑا سا میتھی دانہ لے لیں، جیسے 6 گرام، اور 12 گرام اس میں گڑ ڈال کر اس کو پکا لیا جائے 2 کپ پانی میں. پک کر جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو پی لیا جائے. تو یہ جو ہے سردیوں کی بہت سی بیماریوں سے انشاءاللہ اس سے فائدہ رہے گا، مگر جو بھی علاج کریں اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں. اسی طرح سے نیم کے پتے جو ہوتے ہیں، اس سے بھی اس کو تھوڑا سا پانی میں ابال کے اس سے ناک کا غسل کیا جائے. گویا کہ ناک میں بار بار پانی یہ ڈالا جائے تو اس سے جو ہے وہ ناک کے اطراف میں اندر جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جراثیم وغیرہ، تو وہ اس کی صفائی ہوگی. اس کا بھی اہتمام کریں. اسی طرح سے نیم گرم پانی لے کر تھوڑا سا اس میں نمک وغیرہ ڈال کر اس سے غرارے کیے جائیں تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہے. بچوں کو بعضوں کو اگر ایسا ہے کہ جیسے نمونیا وغیرہ ٹائپ کی جو کیفیت ہوتی ہے، سینہ چل رہا ہے، تو اس میں روغن السی آتا ہے. یہ بنا بنایا آپ کو مل جائے گا کسی بھی شاپ سے جو حکیموں کی ہوتی ہے. روغن السی یہ 30 گرام لے کر اس میں 2 عدد جائفل بھی آپ کو مل جائے گا. جائفل تو ایک عام چیز ہے، مشہور ہے، تو یہ مسالوں وغیرہ میں یوز ہوتی ہے. تو یہ لے کر 2 عدد، تو یہ اس کو پیس کے اس میں شامل کر لیا جائے اور پھر اس سے سینے کا تھوڑا سا ہلکا سا مساج کیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے یہ مفید رہے گا. اچھا، جائفل کے ساتھ جاوتری کا بھی ذکر ساتھ کیا جاتا ہے. جائفل جاوتری تو یہ الگ الگ ہے یا ایک ہی شے کے؟ یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ نے بادام دیکھا ہوگا، اس کے اوپر ایک خول سا ہوتا ہے. صحیح. جی، چھلکا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے وہ سخت چھلکا اوپر، صحیح، خول. اس کے بعد پھر بادام ہوتا ہے. پھر بادام کو رات کو بھگو کے رکھتے ہیں، صبح اس کے اوپر سے چھلکا اتارتے ہیں. تو چھلکا ہے یہ جاویتری، سمجھ لیں کہ اس کا چھلکا ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ جائفل ہوتی ہے. پھر جائفل کا سخت چھلکا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر مغز جائفل ہوتا ہے اندر جو. صحیح. تو یہ اللہ پاک کی شان ہے. کئی ایک چیزیں جو ہے وہ ایک ہی جڑی بوٹی ہوتی ہے تو اس کے پتے بھی کام میں آ رہے ہیں، تو اس کے فروٹ بھی، پھل بھی، اور اس طرح اور جڑی بوٹی کا مغز بھی کام آ رہا ہے. جی واہ، مرحبا. یہ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے 1 عدد جائفل لے لیں درمیانے سائز کی، اور 1 گرام زعفران. یہ احتیاطاً میں عرض کر رہا ہوں، بنا کر آپ ہو سکے تو گھر میں رکھ لیں. تو بچوں کو یہ دیتے رہیں، ابھی سے دینا شروع کر دیں. سردی کا موسم کی ابتدا ہے تو یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو انگلی بھر جیسے بس چٹا دیں تھوڑا سا. جو 5 سال کے آس پاس ہیں ان کو 1/4 چمچ 2 ٹائم صبح شام ٹی اسپون دے دیں. 3 گرام اندازاً دے دیجئے. تو 1 پاؤ شہد، اور اس کے اندر 1 گرام زعفران، اور 1 عدد جائفل کو پیس کے اور زعفران کو بھی پیس لیں. اس کو پھر جو ہے نا شہد کے اندر شامل کر کے مکس کر کے اس کو رکھ لیجئے، اور صبح شام اس کو نیم گرم پانی سے اس کو دیتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. دودھ میں ڈال کے پیا جا سکتا ہے؟ دودھ میں ڈال کر بھی اس صورت میں پیا جا سکتا ہے کہ اگر بلغم وغیرہ نہیں ہے، کھانسی وغیرہ نہیں ہے،
صحیح. نزلہ وغیرہ نہیں ہے تو پھر دودھ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی نارمل طور پر آپ دے رہے ہیں، ایسے احتیاط کے طور پہ دے رہے ہیں، تو آپ دودھ میں ڈال کے بھی دے سکتے ہیں. دودھ میں ڈال کے بھی اس کو دے سکتے ہیں، اس کو استعمال کر لیجیے. اسی طرح سے ناخن جو بلیک ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے پوچھا، اور گھٹنوں میں درد ہے، ورم ہے، تو یہ ناخن وغیرہ جو بلیک ہو رہے ہیں تو یہ بعض اوقات یہ اس میں ناخنوں میں فنگس ہوتا ہے، خون کی خرابی کے باعث ایسا ہوتا ہے، تو اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے. تو اس کا باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر اس کا علاج کریں، کیونکہ آپ نے مزید اپنا بھی بتایا کہ گھٹنوں میں بھی درد ہے، تو اس کے بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ ویٹ کتنا ہے، شوگر تو نہیں ہے، ہیپاٹائٹس کوئی بلڈ پریشر وغیرہ تو نہیں ہے، تو بہت سارے اس کے معاملات ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر جو اس کے پیش نظر جو ہے وہ علاج بتایا جاتا ہے. اسی طرح سے 3 سال کی بچی ہے، وہ چلتی پھرتی نہیں ہے، پٹھوں کی کمزوری کے حوالے سے بتایا، تو ان کے لیے جو ہے باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر ہی بہتر علاج آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ماء اللحم کے نام سے مختلف کمپنیوں کا بنا ہوا ایک عرق آتا ہے، تو یہ چاہیں تو ایک چمچ جو ہے صبح شام طبیب کے مشورے سے بچی کو پلایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی دودھ میں ڈال کے پلایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے کسی اور شربت وغیرہ میں ڈال کے پلا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی اس میں مفید ہوتا ہے، مگر یہ کہ کسی اپنے طبیب سے مشورے کے بعد اس کو کیا جائے. بال کمزور ہیں تو اس کے لیے کوکونٹ کا جو آئل ہوتا ہے، کوکونٹ کا آئل، کھوپرے کا جو تیل ہوتا ہے، یہ لے لیں 50 گرام، اور اس کے اندر 50 گرام جو ہے وہ آپ وہ شامل کر لیں. کسٹرڈ آئل مکس کر کے اس کو بالوں میں لگایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بالوں کے لیے مفید رہے گا. اسی طرح سے انڈوں کا تیل بھی جو ہے، انڈے کا تیل یہ بازار سے آپ کو مل جائے گا، تو یہ بھی لے کر سر میں مساج کیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ گھٹنوں میں اور جسم میں سوجن وغیرہ ہے، تو اس کی ظاہر بات ہے کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو یہاں پر علاج اس طرح سے نہیں بتایا جا سکتا، تو اپنے کسی اچھے طبیب کو دکھا لیجئے. آخر میں جو ہے وہ گلے کے حوالے سے آواز کو کھولنے کے لیے، آواز اگر بیٹھ جائے، آواز کو سریلی بنانے کے لیے، بلغم وغیرہ کے لیے ایک علاج میں عرض کیا تھا، تو اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں وہ کیا کیا تھا. ملیٹھی اس میں آپ نے لینی ہے تقریباً 12 گرام، اور دارچینی 12 گرام. اسی طرح سے پان کی جڑ ہوتی ہے، اسے خلنجان کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے لینی ہے 12 گرام. چھوٹی الائچی کے دانے 6 گرام اور لونگ 6 گرام. یہ ساری چیزیں لے کر اس کو جو ہے آپ پیس کے رکھ لیں، اور تقریباً 1 گرام کے آس پاس جو ہے اس کو آپ 1 سے 2 گرام ایک کپ پانی میں ڈال کر اس کو پکا لیا جائے، اور اس کو جو شاندے کی طرح بنا کر جو ہے صبح شام پی لیا جائے، تو گلے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ رحمت کی نظر فرمائے.